آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے علاقے کی مرکزی جامع مسجد عثمانیہ میں بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ انہی بچوں کی اعزاز میں آج 18 جنوری بروز جمعرات آپ کے اس جامع مسجد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی استاذ العلماء شیخ الحدیث ممتاز عالم دین، آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا حسن ربانی صاحب ہیں اور وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں مختصر سی گفتگو کروں گا کیونکہ آج دل بہت غمگین ہے، مغموم ہے۔ بیان کا ارادہ بالکل نہیں، ہمارے بہت ہی محترم بھائیوں جیسے دوست خطیب کراچی حضرت مولانا احسن راجہ الحسینی صاحب آج ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوئے اور اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، تو دو چار باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے اس مسجد کے امام صاحب جو ہے مولانا اسامہ فاروقی صاحب اور دیگر یہاں کے جو مدرسین ہیں یا معلمات ہیں، ان کا کام تھا آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا، ان کا کام تھا آپ کے بچوں کو نماز سکھانا، ان کا کام تھا آپ کے بچوں کی تربیت کرنا۔ اب ان بچوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، اب یہ اس مسجد اور مدرسے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو یہاں کے امام صاحب، یہاں کے محتمم، یہاں کے مدرسین، یہاں کے معلمات کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی۔ اب ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور بچوں سے کہے کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے، اب گھر پہ روزانہ صبح فجر کی بعد تمہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہوگی، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو گے، عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرو گے، اور بیٹا روزانہ گھر میں ایک سپارہ تلاوت کرو گے، تاکہ اس قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکتیں آ جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائے۔ تو بچے ابھی سے بچپن میں ہی قرآن پڑھنے کے عادی بن گئے، کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ قرآن پڑھنے کے عادی ہوں گے۔ انہی بچوں کو جس طرح یہاں ان کے استاذوں نے نماز کا پابند بنا کے رکھا تھا، اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اپنے بچے کو دیکھے کہ بیٹا نماز پڑھنے آیا ہے یا نہیں۔ اگر بیٹا نماز میں نہ ہو تو اس بچے سے پوچھا جائے بیٹا فلاں نماز میں تو کہاں تھا، تو مجھے نماز میں نظر نہیں آیا۔ جب بچہ نماز میں غیر حاضر ہو اس پر سختی کی جائے۔ آج اگر ان بچوں کی تربیت ہم کر لیں گے، یہ بچے کل کو بڑے ہو کے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، نیک اعمال والے بن جائیں گے۔ ہم اس دنیا سے رخصت ہو کے قبر میں پڑے رہیں گے، یہ بچے نوافل پڑھ کر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، قرآن پڑھ کر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، نمازیں پڑھ کر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگر یہ دعائیں نہ بھی مانگے، یہ
نماز پڑھیں گے ثواب ہم تک پہنچے گا، یہ قرآن پڑھیں گے ثواب ہم تک پہنچے گا، یہ نوافل پڑھیں گے ثواب ہم تک پہنچے گا، یہ گناہوں سے بچیں گے ثواب ہم تک پہنچے گا، یہ ذکر و اذکار کریں گے ثواب ہم تک پہنچے گا، اگر فرما بردار ہوئے دعائیں بھی کریں گے، ہم قبر میں لیٹے ہوئے ہوں گے، یہ اعمال کریں گے، اللہ پاک جتنا ثواب ان کو عطا فرمائیں گے اتنا ہی ثواب ہم کو عطا فرمائیں گے۔ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو آزاد مت چھوڑیں۔ آج کل کے ماحول خراب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ میں آپ بھی نمازی ہو، آپ بھی متقی ہو، آپ بھی پرہیزگار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ نماز پڑھنے تو آتا ہے باپ خود نہیں، اگر بیٹا باپ سے پوچھے بیٹا نماز میں کیا آتا اور بیٹا آگے سے کہے کہ ابا تو کہاں تھا، تو بھی تو مسجد میں نہیں تھا۔ تو بچوں کے اوپر نظر رکھ کے یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، جیب میں کیا کچھ رکھا ہے، اچانک جیب پہ حملہ کر کے چھاپا مارا جائے، ان کے جیب میں نشاور چیزیں تو نہیں ہیں، غلط چیزیں تو نہیں ہیں، غلط لوگوں کے ہاتھ تو نہیں لگے، کیونکہ استاذ کی ذمہ داری اب تک تھی وہ تربیت کرتے رہے۔ اگر ان کی ذمہ داری سے نکل گئے اور آپ نے بھی آزاد چھوڑ دیا، کل کو اگر یہی بچے ڈاکو بن گئے، چور بن گئے، لٹیرے بن گئے، یہ جتنے برے اعمال کریں گے گناہ ہم تک وہاں پہنچے گا، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ کیونکہ قیامت کے دن یہ بچے اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، والدین نے ہمیں سمجھایا نہیں، یا اللہ ہمارے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت، ان کی جیبوں کی تلاشی، ان پر نظر، اور جن کے بچے اب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کوشش کرے کہ ہفتے میں ایک چکر مدرسے میں آ کر استاد سے پوچھے کہ میرے بیٹے نے اس ہفتے میں کتنی چھٹیاں کی ہے۔ اگر چھٹیاں زیادہ ہو تو بچے سے پوچھے تو فلاں دن کہاں تھا، کیوں نہیں آیا تھا، اور یہاں کے استاذوں کو بھی پابند کرے کہ جب تک ہم فون نہیں کریں گے میرے بیٹے کو چھٹی نہیں دینا ہے۔ یہ بچے آج کل ایڈوانس جا رہے ہیں، یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ یہاں آ کے استاذ کو کہتے ہیں کہ استاد جی ماں بیمار ہے، فلاں کا انتقال ہوا ہے، باپ کے ساتھ بازار جا رہا ہوں، اور گھر سے سپارہ اٹھا کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ استاد سمجھتا ہے بیٹا گھر پہ، بچہ گھر پہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں بیٹا مسجد میں ہے، بیٹا غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ پھر بعد میں رونے سے بہتر ہے ہفتے میں ایک چکر لگائے، ہفتے میں نہیں آ سکتے مہینے میں ایک چکر لگائے۔ اگر آپ خود قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں بچوں سے گھر میں امتحان لے کہ بیٹا تو کیا پڑھ کے آیا ہے، ایک ہفتے بعد پھر پوچھو کہ بیٹا تمہارا سبق کہاں ہے۔ اگر بچہ کہے کہ یہی ہے تو ان سے کہہ دو بیٹا ایک ہفتے پہلے بھی آپ کا یہ سبق تھا، ایک ہفتے کے بعد بھی آپ کا یہ سبق ہے، مطلب یہ ہے تو پڑھتا نہیں، شرارتیں کرنا چاہتے ہو۔ اگر والدین کی سختی ہوگی، صرف استاذ کی سختی سے کام نہیں چلتا، جب تک ماں باپ کی سختی نہ ہو، دونوں طرف سے سختی ہوگی تو یہ بچے دیندار بن جائیں گے۔ یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی تربیت کرنا، ان کو نظروں میں رکھنا کہ بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو یہ تربیت آج جو ہم کریں گے انشاءاللہ کل کو یہی بچے ہمارے فرما بردار ہو جائیں گے، ہم گھر میں داخل ہوں گے، بچے ہمارے ہاتھ میں جو سامان ہوگا ہم سے لیں گے، گھر سے نکلیں گے ہمارے جوتے صحیح کریں گے، ہمیں عزت دیں گے، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا یہ بگڑ گئے، ہم غصہ کریں گے، یہ بھی آگے سے گرم ہوں گے۔ اللہ معاف کرے وہ دور آ گیا ہے کہ آج کے نوجوان ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس میں قصور ان نوجوانوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے تربیت نہیں کی۔ ان کی دین کی تربیت کریں گے، اگر ان کو دنیا دار بنائیں گے، کل قیامت کے دن یہ ہمیں دیکھ کر بھاگیں گے کہ باپ مجھ سے نیکی نہ مانگے، ماں مجھ سے نیکی نہ مانگے۔ اور جس بچوں کو ہم نے قرآن پڑھایا، دیندار بنایا، قیامت کے دن وہ ہمیں دیکھ کر بھاگیں گے نہیں، وہ ہمیں تلاش کریں گے میرے ماں باپ کہاں ہے، ان کے سر پر عزت والی تاج رکھ کر اس کو میں جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دوں۔ یہ فرق ہے دنیا دار اور دیندار میں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کرے، وقت مختصر ہے، علماء تشریف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔